بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و کرام، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ جو تصویر میں آپ کو بندہ نظر آ رہا ہے، یہ رئیس تھا جو کہ ڈیلیوری بوائے تھا، اور اس کو چند روز قبل اس کا مرڈر کر دیا جاتا ہے بڑے ہی بھیانک انداز میں، اور پھر اس کی شناخت نہ ہو سکے تو اس کی جو نعش تھی اس کو جلا دیا گیا، اس کی ڈیڈ باڈی کو جلا دیا گیا، اور بہت بڑی جو بربریت تھی اس کے ساتھ کی گئی۔ اس سٹوری کے 3 کردار تھے۔ ایک ملزمہ آمنہ جو کہ بیوی ہیں فرحان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رئیس جو کہ ڈیلیوری بوائے تھا۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ آمنہ ایک حشاش بشاش زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کے 3 بچے ہیں، ایک گھر ہے، خاوند ہے، ایک شاہانہ جو زندگی ہے وہ گزار رہی تھی، اور اکثر آن لائن شاپنگ کرتی تھی۔ تو اسی اثناء میں ان کا جو ایریا تھا، اس ایریا میں جو ڈیوٹی تھی وہ رئیس کی تھی، اور رئیس جو ہیں وہ جو بھی آن لائن آرڈر پلیس ہوتا تھا آمنہ کی طرف سے، تو یہ جو رئیس تھے یہ وہاں ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک برج تھا آمنہ کے اور رئیس کے درمیان، دونوں کا ایک انٹریکشن کا، دونوں کا ایک فیشل ایکسپریشنز کا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک برج کے طور پر اس نے رول ادا کیا۔ اب ایز اے پروفیشن دیکھا جائے تو ہم بھی چیزیں جو ہیں وہ آن لائن منگواتے ہیں، ڈیلیوری بوائے آتے ہیں، ان کو پیمنٹ دیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں بھی وہ جاتے ہیں۔ اب پانچوں جو انگلیاں ہیں وہ برابر بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اب پرابلم کہاں سے آئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم جو ہے وہ آمنہ کے اور رئیس یہ دونوں کے درمیان میں پرابلم تھی، کیونکہ تالی جو ہوتی ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اب اگر آمنہ نے اس میں انٹرسٹ کریٹ کیا یا اس میں ایک دلچسپی کریٹ کی، تو رئیس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے پروفیشن کو مد نظر رکھے، اپنے پیشے کو دیکھے، اپنے کام کو دیکھے، اپنی جو ایک روزی ہے، روٹی ہے، اس کو دیکھے اور چلتا بنے، اور نیکسٹ کبھی بھی اگر وہاں پہ آرڈر آتا ہے تو وہ اس کو انکار کر دے کہ بھیا میں نے وہاں نہیں جانا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دونوں کے درمیان جو ایک کنیکشن تھا، جو ایک برج کا رول جس نے ادا کیا، وہ ایک آن لائن شاپنگ تھی، اور آن لائن شاپنگ کی وجہ سے جو ہے دونوں کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ٹویسٹ اس وقت آتا ہے کہ جب یہ ایک دن آمنہ کے گھر جب جاتے ہیں وہاں پہ کچھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے، تو آمنہ کے سسر کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ پھر یہ جو ساری سٹوری ہے، قصہ مختصر، وہ اپنے بیٹے فرحان کو بتاتا ہے۔ فرحان اپنی بیوی سے انٹیروگیٹ کرتا ہے، انویسٹیگیٹ کرتا ہے، تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ مجھے ہراس کرتا تھا، یہ زد و کوب کرتا تھا، فلاں فلاں فلاں۔ تو اس کے بعد اس کو طیش آ جاتا ہے۔ پھر وہ اسی کا موبائل یوز کر کے اس کو کچھ عرصے کے بعد بلاتا ہے، اپنے گھر بلاتا ہے۔ پھر وہ اس کو ٹارچر کرتا ہے، مینٹلی ٹارچر کرتا ہے، اس کے ہاتھ باندھ دیتا ہے، پھر اس کو ڈنڈوں سے، سوٹوں سے، جو بھی ہے وہ اس کو لگاتا ہے، اور اس کے بعد ایک ڈنڈا جو ہے وہ اس کے سر پر اس پوزیشن پہ لگتا ہے کہ جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کی جو نعش تھی اس کو وہ لے جاتے ہیں، دونوں جو ہے گاڑی میں اس کو رکھتے ہیں، اور اس کے بعد کسی میدان میں لے جا کے مانگا منڈی کے قریب اس کو پھینکتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ آگ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی جو شناخت ہے وہ نہ ہو سکے۔ اور اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں، اور جو سٹوری ہمیں بتائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو، اس میں یہی تھا شروع میں کہ اس میں جو مبینہ ملزمہ ہیں آمنہ بی بی، وہ بے قصور ہیں، اور اس کو واقعی ہراس کیا گیا تھا، اور شروع میں ایسا جو تاثر تھا وہ ایسا لگا کہ واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اس کا جو گھر ہے وہ برباد ہو گیا ہے۔ اب لیکن جیسے جیسے اداروں نے انٹیروگیٹ کیا، انویسٹیگیٹ کیا، تفتیش کی، تو پھر جو ہے نئے اس سٹوری میں ٹویسٹ آتے گئے، اور پتہ چلتا گیا کہ قرار واقعہ ہی جو آمنہ تھی جو کہ مبینہ ملزمہ ہیں، اس نے بڑی چلاکی کے ساتھ جو ہے اور رئیس کے ساتھ اپنا ایک جو ریلیشن ہے اس کو ڈیولپ کیا ہوا تھا، اور اس ریلیشن کی بیس پہ جو ہے وہ ایک عرصہ ان کے ساتھ انہوں نے ایک گزارا بھی، ٹائم بھی گزارا۔ اور اس کے بعد جو رئیس کی جہاں پہ غلطی مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ رئیس کو چاہیے تھا کہ وہ ایک پروفیشنل، اس کو اپنا ایک ایز اے جاب کے ساتھ اس کو پروفیشنل ہونا چاہیے تھا، اپنے پروفیشن کے ساتھ لائل ہونا چاہیے تھا۔ اس کا کام صرف اتنا تھا کہ آن لائن شاپنگ ہوئی ہے، وہ گیا ہے وہاں پہ ڈیلیوری دے کے واپس آ گیا ہے، اس کے علاوہ اور اس کو نہیں تھا چاہیے کہ مزید اس گھر کی جو دہلیز ہے وہ اس کو پار کرتا، دوسری طرف جاتا، اور یوں جو ہے وہ ایک جواز پیش کرتا کہ وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے آمنہ زیادہ
इसमें वो शरीक है, क्योंकि उसने ज़्यादा जो है एक रोला भी डाला, उसने बयानात भी बदले, लेकिन इसके बैक पे क्या था कि उसने खुद उसको बुलाया था। लेकिन अगर उसने उसको खुद बुला लिया था, तो इसको चाहिए था कि वो ना जाता। ताली जो है ना भैया दोनों हाथों से बजती है। अब देखें कि आमिना जो कि शाहाना ज़िंदगी गुज़ार रही थी, उसके 3 बच्चे हैं, खाविंद है, गाड़ी है, घर है, अच्छी वो लाइफ़स्टाइल के साथ जो ज़िंदगी है वो जो है स्पेंड कर रही थी। लेकिन जब आप अपनी सीमा को क्रॉस करते हैं, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, जो लिमिट्स आपको आपके इस्लाम ने, आपके मज़हब ने दी हुई है, जो कि आपके ख़ानदान ने आपको एक लिमिट दी हुई है, जब आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो फिर जनाब अली इसी तरह जो है घर भी बर्बाद होते हैं। फिर आपने एक घर बर्बाद नहीं किया, आपने एक ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, आपने अपना घर भी बर्बाद किया, अपने बच्चों को जो एक प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त के साथ आपने पालना था, अब उन बच्चों पे एंग्ज़ायटी का एक वो शिकार होंगे और वो बच्चे डिप्रेशन में जाएँगे। जब वो जैसे-जैसे बड़े होंगे उनको पता चलेगा, तो वो बताएँ कि वो किस तरह का एक जो इमेज है अपने मामा का वो उनके माइंड में होगा। यानी कि उन्होंने उनकी ज़िंदगियों को भी बर्बाद किया है और बचपन में वो शफ़क़त, वो मोहब्बत, वो प्यार जो एक माँ देती है अपने बच्चों को, उस आमना बीबी ने जो कि मुबैना मुल्ज़िमा है, उसने जनाब अपने बच्चों को उस शफ़क़त से भी महरूम कर दिया है। और वो जो उसका ख़ावंद फ़रहान था, देखें अगर वो इस काबिल एतराज़ जो एक अमल था उसमें ये पार्टिसिपेशन ना होती किसी एक फ़रीक़ की तरफ से, तो ना जो है वो बंदा यहाँ पे आता और ना जो है इस तरह जो है उसका मर्डर होता, और ना ही जो फ़रहान जो कि अपनी बेहतर तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहा था, बिज़नेस करता था, काम करता था, हैं? और उसको भी जो है इस नहश तक जो है पहुँचा दिया गया कि वो बंदा, उसने उस बंदे को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद इतना उसमें एग्रेशन था, इतना एग्रेशन था कि उसने उसकी बॉडी को भी जो है वो जला दिया, ताकि उसकी जो शनाख्त है ना हो सके। ये तो एक साइड पे जो इसके असरात हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसके साथ-साथ देखें कि जो दूसरी जो फैमिली है, जिनका ये बेटा था, ये किसी का भाई था, ये किसी का होने वाला ख़ावंद था, तो अब ये मुझे बताएँ कि एक वो फैमिली भी जो है वो डिस्टर्ब हुई, तो इसमें अब कौन लोग, इसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसमें वो काबिले, मैं समझता हूँ कि वो उनका एक काफ़ी किरदार है, वो इंटरेक्शन है। वो ऑनलाइन शॉपिंग जो इंटरेक्शन है, जो कि पॉज़िटिवली हम करते हैं, उसके बाद आमिना मोहतरमा हैं कि जिनको नहीं चाहिए था कि वो अपनी जो हदूद हैं, अपनी जो क़यूद हैं, जो उनकी लिमिट्स हैं, उसको वो क्रॉस करती और अपनी जो एक अपनी एक असमत है, जो इस्मत है, जो एक इफ़्फ़त है, उसको वो तार-तार करती। तो ये नहीं होना चाहिए था। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।